کبھی جون اور جولائی کی جھلسا دینے والی گرمی کے دوران اچانک آسمان سے بڑے بڑے اولے برسنے لگتے ہیں۔ کبھی مئی کے مہینے میں درجہ حرارت 50 ڈگری کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ کبھی سردیوں میں وہ سخت ٹھنڈ محسوس نہیں ہوتی جو چند سال پہلے تک پاکستان کی پہچان تھی، اور کبھی چند گھنٹوں کی بارش پورے شہر کو ڈبو دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان کے موسم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا یہ محض قدرتی تبدیلیاں ہیں یا پھر انسان نے خود اپنے ماحول اس نہج پر پہنچا دیا ہے جہاں موسم اب پہلے جیسا نہیں رہا؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں کی شدید ترین اثرات کا سامنا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے موسم غیر متوقع، شدید اور خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم محض 25 یا 30 سال پہلے پاکستان کو یاد کریں تو موسموں کی ایک واضح پہچان ہوا کرتی تھی۔ گرمیوں کا ایک مخصوص دورانیہ تھا، سردیوں کی اپنی شدت تھی، بہار اور خزاں کا بھی ایک الگ رنگ تھا۔ کسان اپنی فصلوں کا حساب موسموں کے مطابق لگاتے تھے۔ لوگ جانتے تھے کہ بارش کب ہوگی، سردی کب بڑھے گی اور گرمی کب اپنے عروج پر پہنچے گی۔ لیکن آج صورتحال مختلف ہے۔ اب مارچ میں ہی جون جیسی گرمی پڑنے لگتی ہے، اپریل اور مئی میں ہیٹ ویوز آ جاتی ہیں، جولائی اور اگست میں غیر متوقع طوفان آتے ہیں، جبکہ دسمبر اور جنوری میں بھی کئی علاقوں میں شدید سردی محسوس نہیں ہوتی جو کبھی معمول ہوا کرتی تھی۔ ماہرین کے مطابق یہ تمام تبدیلیاں موسمیاتی نظام میں پیدا ہونے والے عدم توازن کا نتیجہ ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج دراصل زمین کے درجہ حرارت میں مسلسل اضافے کا نام ہے۔ صنعتی انقلاب کے بعد دنیا بھر میں کوئلہ، تیل اور گیس کا استعمال بے تحاشا بڑھا۔ فیکٹریاں، گاڑیاں، بجلی گھر اور دیگر صنعتی سرگرمیاں فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ، میتھین اور دیگر گرین ہاؤس گیسز خارج کرتی رہیں۔ یہ گیسز زمین کے گرد اپنی ایسی تہہ بنا دیتی ہیں جو سورج کی حرارت کو واپس خلا میں جانے سے روکتی ہے۔ نتیجتاً زمین کا درجہ حرارت بڑھتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کا اوسط درجہ حرارت صنعتی دور سے پہلے کے مقابلے میں نمایاں حد تک بڑھ چکا ہے، اور اس کے اثرات پاکستان سمیت دنیا کے تقریباً ہر ملک میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے کل کاربن اخراج میں 1% سے بھی کم حصہ ڈالتا ہے، لیکن اس کے باوجود موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں مسلسل شامل رہتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ پاکستان کا جغرافیہ بھی ہے۔ شمال میں دنیا کے بلند ترین برف پوش پہاڑ، درمیان میں زرخیز میدان، جنوب میں بحیرہ عرب اور مغرب میں خشک و نیم صحرائی علاقے موجود ہیں۔ یہی جغرافیائی تنوع پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کے لیے زیادہ حساس بنا دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گرمیوں میں اولے کیوں پڑتے ہیں؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اولے صرف سرد موسم میں پڑتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دنیا کے بیشتر شدید ژالہ باری والے واقعات شدید گرمی کے موسم میں ہی رونما ہوتے ہیں۔ جب زمین کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو گرم اور مرطوب ہوا تیزی سے اوپر اٹھتی ہے۔ اوپر فضا میں درجہ حرارت منفی درجوں میں ہوتا ہے، وہاں پانی کے قطرے جمنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بادل کے اندر ہوا کی گردش بہت طاقتور ہو تو یہ منجمد ذرات بار بار اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اور ان کے گرد برف کی نئی تہیں بنتی جاتی ہیں۔ یوں چھوٹے ذرات بڑے اولوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب ان کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ زمین پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شدید گرمی اکثر شدید ژالہ باری اور گرج چمک والے طوفانوں کا سبب بنتی ہے۔ حالیہ برسوں میں اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، پشاور اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں غیر معمولی ژالہ باری نے ماہرین کو بھی حیران کیا۔ کئی مقامات پر گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، سولر پینلز تباہ ہو گئے اور فصلوں کو نقصان پہنچا۔ موسمیاتی سائنسدانوں کے مطابق بڑھتی ہوئی گرمی فضا میں زیادہ توانائی پیدا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ایسے طاقتور طوفان پہلے کی نسبت زیادہ شدت کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ اسی طرح اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ سردیوں میں اب پہلے جیسی ٹھنڈ کیوں نہیں پڑتی؟ اس کی بنیادی وجہ عالمی حدت ہے۔ زمین گرم ہو رہی ہے اور اس کا اثر سردیوں پر بھی پڑ رہا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران اوسط درجہ حرارت مسلسل بڑھا ہے۔ ماہرین کے مطابق اب سردیوں کا دورانیہ مختصر ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے نومبر سے فروری تک ٹھنڈ کا واضح احساس رہتا تھا، لیکن اب کئی علاقوں میں دسمبر کے آخر تک سردی پوری طرح قائم نہیں ہو پاتی۔ جنوری میں بھی بعض اوقات درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں پہلے جیسی سردی اب کیوں نہیں رہی۔ شمالی علاقوں میں برف باری کے انداز میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ بعض علاقوں میں برف دیر سے پڑتی ہے، جبکہ بعض مقامات پر غیر معمولی مقدار میں برف باری ریکارڈ کی جاتی ہے۔ یہ صورتحال بھی موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ سمجھی جاتی ہے، کیونکہ گرم ماحول پورے موسمی نظام کو غیر متوازن بنا دیتا ہے۔
پاکستان کے گلیشیئرز بھی تیزی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ قطبی علاقوں کے بعد پاکستان دنیا کے سب سے بڑے گلیشیائی ذخائر رکھنے والے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش کے پہاڑوں میں ہزاروں گلیشیئرز موجود ہیں جو ملک کے دریائی نظام کے لیے زندگی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے یہ برفانی ذخائر تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں گلیشیائی جھیلیں بن رہی ہیں جو کسی بھی وقت پھٹ کر تباہ کن سیلاب کا سبب بن سکتی ہیں۔ شمالی پاکستان میں ایسے واقعات کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بارشوں کا نظام بھی تیزی سے بدل رہا ہے۔ پہلے بارش کئی دنوں میں تقسیم ہو کر برستی تھی، لیکن اب چند گھنٹوں میں مہینوں جتنی بارش ہو جاتی ہے۔ اس کی سائنسی وجہ یہ ہے کہ گرم فضا زیادہ نمی جذب کرتی ہے۔ جب یہ نمی اچانک بارش کی صورت میں خارج ہوتی ہے تو شدید بارشیں اور سیلاب پیدا ہوتے ہیں۔ 2022 کے تباہ کن سیلاب اسی حقیقت کی ایک بڑی مثال تھے۔ ان سیلابوں نے کروڑوں افراد کو متاثر کیا، لاکھوں گھر تباہ ہوئے، ہزاروں کلومیٹر سڑکیں بہہ گئیں اور اربوں ڈالر کا معاشی نقصان ہوا۔ پاکستان کی زراعت بھی موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثر ہو رہی ہے۔ گندم، کپاس، چاول، گنا اور دیگر فصلوں کی پیداوار موسم سے براہ راست جڑی ہوئی ہے۔ جب گرمی معمول سے زیادہ بڑھتی ہے، بارشیں بے وقت ہوتی ہیں یا خشک سالی پیدا ہوتی ہے تو فصلوں کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ کسانوں کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں جبکہ آمدن کم ہو جاتی ہے۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر موسمیاتی تبدیلیوں کا یہی سلسلہ جاری رہا تو مستقبل میں غذائی تحفظ بھی ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ شہروں میں بڑھتی ہوئی آبادی اور درختوں کی کٹائی بھی صورتحال کو مزید خراب کر رہی ہے۔ پاکستان میں لاکھوں درخت سڑکوں، ہاؤسنگ سوسائٹیوں اور تعمیراتی منصوبوں کی نظر ہو چکے ہیں۔ درخت قدرتی ایئر کنڈیشنر کا کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ ماحول کو ٹھنڈا رکھتے ہیں، آلودگی کم کرتے ہیں اور بارشوں کے نظام میں مدد دیتے ہیں، لیکن جب درخت کم ہو جاتے ہیں تو زمین گرم ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور، کراچی، فیصل آباد اور دیگر بڑے شہر گرمی کے دوران شدید حدت محسوس کرتے ہیں۔ فضائی آلودگی بھی ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ گاڑیوں کا دھواں، فیکٹریوں کا اخراج، کوڑا کرکٹ جلانا، فصلوں کی باقیات کو آگ لگانا اور ناقص ایندھن کا استعمال فضا کو آلودہ کر رہا ہے۔ سردیوں میں پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموگ کا مسئلہ اسی آلودگی کا نتیجہ ہے۔ اسموگ نہ صرف انسانی صحت کو متاثر کرتی ہے بلکہ سورج کی روشنی، بارشوں اور مقامی موسمی نظام پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ بحیرہ عرب کا درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے، جس کے باعث سمندری طوفانوں کے امکانات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ماضی میں پاکستان کے ساحلی علاقے میں سمندری طوفان نسبتاً کم آتے تھے، لیکن اب بحیرہ عرب میں طاقتور سائیکلون زیادہ بننے لگے ہیں۔ اگرچہ ہر طوفان پاکستان سے نہیں ٹکراتا، لیکن ان کی موجودگی پورے خطے کے موسمی نظام کو متاثر کرتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر دنیا نے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم نہ کیا تو پاکستان میں گرمی کی لہریں مزید شدید ہو سکتی ہیں۔ ایسے شہر جہاں آج درجہ حرارت 45 ڈگری تک جاتا ہے، وہاں مستقبل میں 50 ڈگری یا اس سے بھی زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ پانی کی قلت بڑھ سکتی ہے، زرعی پیداوار متاثر ہو سکتی ہے اور قدرتی آفات کی شدت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ تاہم ابھی بھی وقت مکمل طور پر ہاتھ سے نہیں نکلا۔ شجرکاری، صاف توانائی کا استعمال، سولر پاور، پانی کا بہتر انتظام، ماحول دوست پالیسیوں کا نفاذ، آلودگی میں کمی اور عوامی شعور بیدار کرنا ایسے اقدامات ہیں جو صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہر شہری بھی اس جدوجہد کا حصہ بن سکتا ہے۔ ایک درخت لگانا، پانی ضائع نہ کرنا، غیر ضروری ایندھن کا استعمال کم کرنا اور ماحول دوست طرز زندگی اپنانا بظاہر چھوٹے اقدامات ہیں، لیکن ان کا مجموعی اثر بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں گرمیوں میں اولے پڑنا، اپریل اور مئی میں ریکارڈ طور گرمی، سردیوں کی شدت میں کمی، بے وقت بارشیں، اچانک سیلاب، گلیشیئرز کا پگھلنا، اسموگ کا بڑھنا اور موسموں کا اپنی روایتی شناخت کھو دینا محض اتفاق نہیں، یہ ایک بڑے عالمی بحران کی نشانیاں ہیں جو ہمارے دروازے تک پہنچ چکا ہے۔ موسم ہمیں ہر سال، ہر مہینے اور بعض اوقات ہر ہفتے ایک نئی وارننگ دے رہا ہے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ موسم کیوں بدل رہا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس تبدیلی کو سمجھ کر اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے بروقت اقدامات کر پائیں گے، یا پھر آنے والی نسلیں ایک ایسے پاکستان میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گی جہاں موسم صرف غیر متوقع نہیں، خطرناک بھی ہو چکا ہے۔